اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السہو عن وقت صلاۃ العصر۔ اس باب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اب یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سہو کا جملہ استعمال کیا ہے۔ کیوں کہ ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے نماز کو قضا کر دے، یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑے ایمان والا، یہ بات ایمان والے کے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جملہ استعمال کیا کہ فی السہو عن وقت صلاۃ العصر، کہ سہو ایسے ہو گیا کہ یا تو آدمی بیٹھا تھا بھول گیا، ایک آدمی کو پتہ ہی نہ چلا اور وقت نکل گیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ اس کے اہل اور مال سب کچھ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کی مثال یہ دی ہے محدثین نے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ایک خاندان کا بندہ قتل ہو جائے، ایک خاندان کا کسی گھرانے کا بندہ قتل ہو جائے تو شرعی نظام میں اس کے دو صورتیں ہیں۔ ایک تو قصاص ہے کہ بھئی مقتول کے اولیاء قاتل سے قصاص لے لیں، یا قصاص نہ لیں تو مقتول کے اولیاء کو دیت مل جاتی ہے، خون بہا۔ لیکن فرمایا اگر ایک مقتول ایسا قتل ہو گیا اس کو قصاص بھی نہ ملا اور دیت بھی نہ ملی تو اس کا خون کیا ہو گیا؟ رائے گاہ چلا گیا، اس کا خون رائے گاہ چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا سب کچھ رائے گاہ چلا گیا۔ کیا ہوا کہ اہل بھی گئے اور مال بھی گیا، اہل بھی گئے اور مال بھی گیا۔ اور بعض فقہاء نے تو بڑی عجیب کی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اہل اور مال کا ذکر کیوں کیا، کہ اکثر نماز قضا ہوتی ہے دو وجوہات سے، یا تو مال کمانے کی لالچ میں یا اہل و عیال کی خبر گیری میں نماز قضائی کیجیے، اس لیے اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا۔ اور ایک عجیب بات فرمائی ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یعنی ایک آدمی گھر آئے مثال کے طور پہ اور اس کا گھر گر گیا ہو اور اس کے مکان، اس کے سارے بچے اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا اور یہ اکیلا رہ گیا، تو فرمایا جتنا صدمہ اور غم اور رنج اور افسوس اس صورت میں ہوتا ہے تو نماز کے فوت ہونے میں اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے کہ اس وقت آدمی کا کیا حال ہوگا کہ جب سب کچھ لٹ گیا، بچے بھی تباہ، مال بھی تباہ، سب کچھ اکیلا رہ گیا، تو جتنا افسوس اور غم اس صورت میں ہوتا ہے اس آدمی کو دنیاوی اعتبار پہ، تو یہ آدمی نماز کے فوت ہونے پہ اتنا ہی رنج کرے کہ اخروی طور پہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میں آخرت کے اعتبار سے ایسا ہی ہو گیا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سہو کی بات کی، باقی نماز مسلمان کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور علماء اس کو صغیرہ گناہ کے ساتھ مقید کرتے ہیں، وہاں پر بھی علماء نے عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرے، یعنی کبیرہ گناہ اگر مسلمان سے ہو جائے تو اول تو کرے گا نہیں، اگر کبیرہ گناہ کرے گا بھی تو جب تک توبہ نہیں نکال لے گا، توبہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کبیرہ گناہ ہو، اس لیے حدیث میں جو گناہ آتے ہیں علماء اس کو صغیرہ کے ساتھ اس لیے مقید کر دیتے ہیں کہ ایک تو ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اور اگر ہو جائے تو پھر جب تک توبہ نہ کرے اس وقت اس کو چین نہ آئے۔ یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ دنیاوی طور پہ جس کا سب کچھ تباہ ہو جائے، جتنا غم اور رنج اس کو اور لوگوں کو اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے جس کی نماز قضا ہو گئی اس کو خود اور لوگوں کو اس کے متعلق اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے کہ اس کا آخرت کے حساب سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔